ہیں؟ کہاں؟ بستی 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 گرانے گرانے تو نہیں گرے، بستی میں گرے ہو کو بلندی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی سنا رہا ہے یا بات ایک کتاب میں پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو سب کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، لوگوں کے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی حالت کو غنا یعنی فراغت میں تبدیل کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، رزق نہیں ہوگا، فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو مالدار کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، کمزور اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد کریں گے کہ ان کو مال و دولت عطا فرما دیں گے۔ اور دل کا غنا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر مال نہ بھی ہو تو ان کو دل کا سکون ملے گا، تو اس کو دل کا غنا بھی کہتے ہیں۔ تو مال و دولت ظاہری بھی دے دیں گے اور دل کا جو غنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور اختلاف رکھنے والے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دوں گا۔ وَأَهْوَاءٍ مُشَتَّتَةٍ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور جو بری خواہشات والے ہیں اور تفرقہ میں بٹے ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بدولت محبت پیدا فرمائے گا۔ یعنی جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دلوں میں نفرت ہے، وہ اس کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان دلوں کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختلاف ختم کر دیں گے۔
اور جو بری خواہش رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھی خواہش پیدا کر دیں گے، اور جو تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو دلوں میں اختلاف ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، بری خواہشات ختم ہو کر اچھی خواہشات، نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی، اور جو امتوں کے اندر یعنی جماعتوں کے اندر تفریق ہے وہ تفریق ختم ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میں بناؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت جو لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے ہوں گے، یعنی مسلمان وہ ایک دوسرے کو نفع دیتے ہیں، ان کے اندر ایسی خواہش پیدا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ دوسروں کو نفع دے، دوسروں کو نقصان نہ دے۔ جیسے طالب علم ایک دوسرے کی جوتی پہن جاتے ہیں تو یہ دوسرے کو نقصان دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے، کسی کو شرارت کرتے ہیں، چونڈی کاٹ دیتے ہیں اور چپیڑ مار دیتے ہیں، ایسے نہیں، امت بہترین ہے یعنی دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، تو یہ بہترین امت ہے۔ تو ایسے بہترین امت بننا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو ہر وقت سوچتے رہو کہ دوسرے کو میں نقصان دوں، دوسرے کو خلاف میں بات کروں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پر سب پر سلام ہو کہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجے ہیں اور اتنی اچھی صفات ہیں، تو ان صفات کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اختلاف تھا وہ سب ختم کر دیا اور امت کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما دی۔